السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راہ عشق بائی سلما خان ایپیسوڈ 2۔ اسٹارٹ میں ہی بول رہی ہوں، پلیز ویڈیو کو لائک ابھی کر دے، کمنٹ کر دے۔ کمنٹ چلے آپ لاسٹ میں کر دے، لیکن ویڈیو کو لائک ابھی کر دے، چینل کو پلیز سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو دبا دے اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر کرے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زرین جب واپس آئی تو نوفل تیار ہو کر اب 3 پیس سوٹ پہن کے شاید شوٹنگ کے لیے جانے لگا تھا۔ مراد نے زرین کو کہا تھا کہ وہ سین کے حساب سے اس کا میک اپ کرے گی، تو وہاں چل کے ہی اسے پتہ چلنا تھا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ وہ باہر ان لوگوں کے ساتھ بڑھ گئی تھی۔ مراد آگے والی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور نوفل پیچھے۔ زرین سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کہاں بیٹھنا چاہیے اور اسے کیا کہنا چاہیے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب مراد نے پیچھے والا دروازہ کھولا اور اس سے بیٹھنے کا کہا۔ زرین پہلے تو ہچکچائی، پھر بہت ہمت کر کے نوفل کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دل الگ انداز میں دھڑک رہا تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر اس نے اپنے ڈر پر قابو کیا اور وہاں پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ اس لوکیشن پر پہنچ چکے تھے جہاں پر شوٹنگ ہونی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھی کیونکہ اس کو نوکری مل گئی تھی، عارضی نوکری ہی صحیح مگر اسے مل تو گئی تھی۔ وہ اس بات میں ہی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ نوفل آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ زرین نے ایک چیز بخوبی محسوس کی تھی کہ ہر انسان کی نظر صرف اس وجیح مرد پر تھی، اور یہی چیز زرین کو ناگوار گزر رہی تھی۔ آخر لوگ اتنے بھی اندھے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان پر اپنی دنیا ختم سمجھتے ہیں؟ وہ ان سب کی عقلوں پر ماتم کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایک کمرے کے اندر پہنچ گئے تھے جہاں پر زرین کو اپنا کام کرنا تھا۔ زرین جب اندر گئی تو وہاں پر بہت پہلے سے ہی بہت ساری میک اپ آرٹسٹ، لڑکے لڑکیاں سب موجود تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر اسے کیوں بلایا گیا ہے جب اتنے سارے لوگ ہیں تو صحیح، مگر صرف اس ایک انسان کو تیار کرنے کے لیے اس کمرے میں 8-9 لوگ موجود تھے۔ یہ بات اس کو حیرت میں ڈال رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ وہیں پر ہی ایک کونے میں چپ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مراد جو ابھی اندر داخل ہوا تھا، زرین کو کونے میں کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آنے لگا اور پھر بہت نرم لہجے میں کہنے لگا، دیکھیں مس زرین، آپ آگے جائیں اور سر کو شوٹ کے لیے ریڈی کر دیں۔ وہ اتنا کہہ کر اب نوفل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرین اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اتنے سارے لوگ تو ہے تو بھلا میری کیا ضرورت، اور ویسے بھی وہ سارے لوگ قابل لگ رہے ہیں، تو زرین تو ان سب میں اضافی لگ رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی اور چپ چاپ مراد کی بات مان کر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ نوفل کو اس لڑکی سے سخت چڑ محسوس ہو رہی تھی، مگر ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوری میں ہی صحیح، کچھ وقت کے لیے تو اسے برداشت کرنا تھا۔ پہلے تو وہ لڑکی کے لیے مان نہیں رہا تھا، پھر مراد کے یوں کہنے پر کہ وہ لڑکی بہت سادہ سی اور چپ چاپ رہنے والی لڑکی ہے، تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بس یہ بات مان کر اس کو رکھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مگر اب اس سے سخت چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ مراد کی بات مان کر اب اس تک پہنچ چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس نے اسے ریڈی کر دیا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پرفیکٹ لگ رہا تھا، بلکہ بالکل سین کے مطابق ہی میک اپ کیا گیا تھا۔ چلو کچھ تو آتا ہے اس کو نوفل نے دل میں سوچا تھا، اور پھر وہ سین کرنے چلا گیا۔ ہر 2015 منٹ میں 15-20 منٹ بعد اس کو دوبارہ میک اپ کیا جاتا تھا اور ایک شاٹ ختم ہونے کے بعد ہلکا سا ٹچ دیا جاتا تھا۔ زرین تو تھک چکی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر اتنا سب کچھ کرنا ہوگا۔ جب تک شوٹنگ چلتی رہی اسے آرام نہیں ملا تھا، اور ملتا بھی کیسے۔ ابھی وہ بیٹھنے کا ارادہ ہی کرتی تھی کہ پھر سے ایک لڑکی آگے بڑھتی اور زرین کو کہنے لگتی کہ جاؤ سر کو ریڈی کرو۔ سر نہ ہو گیا چھوٹا بچہ ہو گیا جسے ریڈی کرو۔ زرین دل میں ہی سوچتی رہ جاتی، مگر کر تو کچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا کام تھا اور یہ کرنا تھا۔ اور پھر پورے دن کی محنت کے بعد شام کو شوٹنگ ختم ہوئی۔ ان لوگوں نے زرین کو بھی کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ گھر چلے، پھر وہاں سے مراد اس کو ڈرائیور کے ہاتھوں گھر بھجوا دے گا۔ زرین نے پہلے تو منع کیا مگر پھر مان گئی۔ ابھی وہ لوگ گاڑی میں بیٹھتے جب نوفل کے سامنے اچانک سے ایک لڑکی آ گئی۔ وہ لڑکی حلیے سے کافی بے باک ظاہر ہوتی تھی۔ زرین نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر بے شمار میک اپ لگایا گیا تھا، بالوں کو زگ زگ کیا گیا تھا، نکلی ناخن جس پر کالے کلر کے نیل پالش، اتنی بڑی ہیل جس میں زرین تو چلنے کا سوچے بھی نہ وہ پہن رکھی تھی، اور اگر کپڑوں کی بات کی جائے تو کپڑوں کے نام پر ماشاءاللہ سے اس نے بولڈ ڈریس پہنا ہوا تھا جس سے اس کے گھٹنے بھی نہیں چھپ رہے تھے۔ زرین کو تو اس سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، اور نوفل کے بھی خیالات زرین سے کچھ مختلف نہیں تھے۔ اسے شروع سے ہی ایسی لڑکیاں زہر لگتی تھی جو زبردستی قریب آنے کی کوشش کرتی یا اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اتنا بند صبر کراتی
इससे लिखा हुआ हरगिज़ उसे लिखा हुआ हरगिज़ पसंद नहीं था, दिखावा हरगिज़ पसंद नहीं था, और ये लड़कियां इतना ही दिखावा करती थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो उनको सीधा कर दे, मगर वो हर बार नज़रअंदाज कर देता था। आयला हर बार की तरह अपने दांतों की नुमाइश करते हुए नौफिल के सामने खड़ी थी। हाय, कैसे हो तुम? वो एक अदा से हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे कह रही थी, और उसी अदा से नौफिल ने भी उसे नज़रअंदाज किया था और आगे गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। मुराद तो अपनी हंसी दबाते हुए ही रह गया, और न जाने क्यों ज़रीन को भी काफ़ी हंसी आ रही थी। मुराद को तो वो जानती थी, मगर ये लड़की कौन थी? आयला ने से अपने मेकअप से डूबी आंखों से उस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर मेकअप तो दूर की बात कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी वो उससे 1000 गुना प्यारी लग रही थी। और यही बात आयला को गुस्से में और फिक्र में मुब्तला कर रही थी। बिल्कुल नहीं, तुम ये क्या सोच रही हो? नौफिल की चॉइस इतनी खराब हरगिज नहीं होगी। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर वो इस बहन जी टाइप लड़की के पास तो हरगिज नहीं जाएगा। वो सर झटक कर अब आगे की तरफ बढ़ गई थी, क्योंकि नौफिल का उसे नज़रअंदाज करना कोई पहली बात या कोई नई बात तो नहीं थी। अब तो वो आदी हो गई थी उन सब की। वो नौफिल की गाड़ी में नौफिल के घर रुके थे, और फिर वहां से मुराद ने ड्राइवर के साथ उसे भेज दिया था। मुराद का यही कहना था कि ड्राइवर उसे कल लेने भी आ जाएगा और छोड़ने भी, और अब से उसे ड्राइवर ही लेने और छोड़ने आएगा, तो कोई जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रीन के लिए तो यही बहुत था। बहुत शुक्रिया कहते हुए अब वहां से जा चुकी थी। मुराद भी अब नौफिल के साथ अंदर की जानिब बढ़ गया था। नौफिल तो काफ़ी थक गया था। मुराद ने अपने लिए और उसके लिए कॉफ़ी बनाई, और वो दोनों अब पी कर सोने का इरादा रखते थे। दूसरी तरफ, क्या इरादे हैं आपके? आपने बड़े अब्बू से बात की? अम्मी, मेरी बात आप सुन लें, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नौफिल से। आपने बचपन से मुझे उसके ख्वाब दिखाए हैं, अब अगर ये ख्वाब टूटे ना तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। लड़की, सब्र कर जाओ, मैंने कहा है ना, मैं करूंगी तो मतलब करूंगी। मेरे सर पर सवार मत हुआ करो। वो उसे अच्छे खासे सुनाकर अब बाहर की तरफ बढ़ गई थी। अगर उस बड़ी सी शानदार हवेली के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर दो खानदान रहते हैं, एक नौफिल के घर वाले और दूसरा उसके चचा की फैमिली। उसकी अपनी फैमिली में उसके माँ बाप सरदार ज़रार पाशा और उनकी बीवी नूर बानो पाशा। उनकी दो ही औलादें थी, बड़ा बेटा अरसलान पाशा और छोटा बेटा नौफिल पाशा। और अगर उनके भाई के खानदान पर नज़र डाली जाए तो उनकी बीवी और एक बेटी थी, हनान पाशा, तंजीला पाशा और उनकी बेटी अनाबिया पाशा। इस सरदार हवेली में दो लोग और भी रहते थे, जो नौफिल की फुप्पू थी। उनके शौहर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी बेटी आबरू को लेकर सरदार हवेली में ही रहती थी। जुबैदा पाशा, जो शादी के बाद जुबैदा हाशिम बन गई थी, अपनी बेटी आबरू हाशिम के साथ पिछले 9 सालों से सरदार हवेली में रह रही थी। नौफिल के चचा और चची ये इरादा रखते थे कि उनकी बेटी की शादी नौफिल से हो जाए। उन्होंने अरसलान के लिए भी काफ़ी दबाव डाला था, मगर अरसलान ने अपनी कॉलेज की दोस्त, जो उसको समझती थी, उसका एहसास करती थी और एक बेहतरीन साथी थी, उससे शादी कर ली थी। असमारा बिल्कुल ऐसी लड़की थी जैसी ज़रार पाशा अपनी बहू चाहते थे। उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, मगर घर में काफ़ी तमाशा बना था, मगर किसी को कहाँ फिक्र थी। लेकिन नौफिल की चची चुप हो गई थी, क्योंकि उनको पता था कि नौफिल तो है ना। वो अब यही इरादा रखती थी कि वो जल्दी से ज़रार पाशा से बात करके अनाबिया और नौफिल की बात पक्की कर सके। और अगर दूसरी तरफ उसकी फूफू पर नज़र डाली जाए तो वो भी यही इरादा रखती थी और चाहती थी उनकी बेटी उनकी नज़रों के सामने रहे, और वह अपनी बेटी का बेहतरीन मुस्तकबिल चाहती थी, जो नौफिल के साथ था। मगर अब मगर आबरू हरगिज़ ऐसा इरादा नहीं रखती थी। अगर अनाबिया और आबरू को देखा जाए तो आबरू और अनाबिया दोनों ही बहुत अलग लड़कियां थीं। आबरू यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती थी, और अनाबिया को बस आज़ादी चाहिए थी। वहाँ जाकर भी कुछ खास पढ़ाई नहीं करती थी, बस दोस्तों के साथ लगी रहती थी। अनाबिया एक लापरवाह और जज्बाती लड़की थी, जिससे बस अपनी फिक्र थी, जो चाहती ज़बरदस्ती या रो धोकर हासिल कर लेती। मगर आबरू बहुत समझदार और सब्र करने वालों में से थी। उससे यकीन था कि उसे सब कुछ मिल जाएगा, मगर वो अनाबिया की तरह जज्बाती नहीं थी और कोई इरादा नहीं रखती थी नौफिल के ज़रिए अपना मुस्तकबिल संवारने का, बल्कि वो तो खुद अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती थी अपने बलबूते पर। वो 26 साल अब आबरू डॉक्टर बन चुकी थी और सबको इस खुशी में शामिल कर रही थी, और 24 साल नाबिया, जिसे बस अपनी ही फिक्र थी, उसने पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से बहुत पहले ही वो पढ़ाई छोड़ चुकी थी। आबरू अपना मुस्तकबिल खुद बनाना चाहती थी, और अनाबिया बस दूसरों के कंधों पर चढ़कर अपना मुस्तकबिल बनाने की सोच रखती थी।
السلام علیکم بڑے ابو۔ انابیہ چہرے پر میک اپ لگائے، دوپٹے کو سر پر لیے۔ اس کا دوپٹہ سر پر صرف بڑے ابو اور بڑی امی کے سامنے ہی ہوتا تھا، کیونکہ اسے اچھا بھی تو دکھنا تھا، اسے یہ بھی تو دکھانا تھا کہ بالکل سردار حویلی کی بہو بننے کے قابل ہے۔ دوسری طرف آبرو بھی خود کو اچھے سے چادر میں لپیٹے ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ السلام علیکم بڑے ماموں، محبت سے انہیں سلام کرتے ہوئے اب کھانے میں مصروف ہو گئی۔ انابیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی اسے آبرو سے حسد محسوس ہوتی تھی۔ بھائی صاحب، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تنزیلہ بیگم نے بات شروع کرنا چاہی تو حنان صاحب نے انہیں روک دیا اور خود بات کرنا شروع ہوئے۔ وہ بھائی صاحب، ہم اب انابیہ کی شادی کا سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کی عمر اب شادی لائق ہو چکی ہے اور ہم بھی بس اس کو رخصت کر کے اپنے فرض سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ حنان صاحب صحیح لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے ان سے مخاطب تھے۔ زبیدہ بیگم نے ان پر پرتجسس لہجے میں انہیں دیکھا۔ انہیں دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا، مگر دال پوری کالی تھی وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ حنان، تم کیا چاہتے ہو؟ سیدھا بولو۔ سردار زرار پاشا یہ تو سمجھ گئے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور زرار پاشا کو سیدھی بات پسند تھی۔ بھائی صاحب، ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ہم اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مگر ایک صورت میں یہ ممکن ہے، اگر نوفل اور انابیہ کی شادی ہو جائے۔ اور ویسے بھی نوفل ہاتھوں میں پلا ہوا بچہ ہے، اچھے سے ہم جانتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ انابیہ اور نوفل کی شادی کر دی جائے۔ حنان پاشا نے اپنی بات مکمل کی تو انابیہ چہرہ جھکا کر شرمانے لگی۔ زبیدہ بیگم کا چہرہ حیران ہونے کے بعد سرخ ہو چکا تھا، البتہ آبرو اسی طریقے سے کھانے سے انصاف کر رہی تھی۔ اسے نہیں فرق پڑتا تھا کہ شادی کس کی ہو رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہتی تھی۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ دبایا اور کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ کہا تھا نا میں نے کہ مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب سے، لیکن نہیں، تم نے مجھے کرنے نہیں دیا۔ مجھے اسی دن کا ڈر تھا۔ دیکھا تم نے، حنان بھائی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بیوہ بہن کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، اپنی بچی کا رشتہ پہلے کروانے کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی نوفل سے۔ ہمارے صدمے سے بول رہی تھی۔ آبرو نے ان کی بات نظر انداز کی اور چائے پینے لگی، گویا اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو، اور سچ میں اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ زرار پاشا کچھ دیر تو خاموش رہے اور پھر بولے، حنان، تم اچھے سے جانتے ہو نوفل کو، وہ کس مزاج کا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میری بات مانے گا؟ وہ کوئی ایسا کام کرنا نہیں چھوڑ رہا جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے فلموں میں کام کر رہا ہے۔ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو مجھے برا لگتا ہے۔ تو تمہیں کیسے یہ لگتا ہے کہ میری بات مانے گا؟ انہوں نے سیدھی بات کی تھی۔ بھائی صاحب، مجھے پتا ہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، مگر وہ ارسلان کی بات مانے گا۔ دونوں بھائیوں کی جان بسی ایک دوسرے میں، اور ویسے بھی ارسلان کی باری میں بھی میں نے اپنی انابیہ کی بات کی تھی، مگر ارسلان نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ میں اس وقت چپ ہو گیا، مگر آپ خود بھی تو سمجھے، میں بھی چاہتا ہوں میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ یہ تو صرف ایک صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ چہرے پر معصوم سجائے انہیں اپنی بات ماننے پر مجبور کر رہے تھے۔ حنان بھائی، ارسلان اور اسمارا باہر گئے ہوئے تھے، وہ 1-2 دن میں آ جائیں گے، پھر ہم بات کریں گے۔ نور بانو پاشا نے مزید زرار پاشا کی پریشانی بڑھانے کی بجائے سیدھی بات کر دی تھی۔ حنان پاشا بھی پھر چپ ہو گئے تھے۔ زبیدہ بیگم کو بھی کچھ تسلی ہوئی تھی کہ ابھی کھیل ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا تھا، ابھی وقت تھا، وہ ابھی بھی کھیل تبدیل کر سکتی تھی، اس لیے وہ اب اپنا آگے کا منصوبہ طے کرنے کے لیے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ زرین آج بہت خوش تھی، اس نے مٹھائی لے لی تھی جو وہ گھر لے کر جا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اس کا سامنا مہر سے ہوا تھا۔ وہ بہت زور سے اسے گلے لگا کر خوشخبری سنا رہی تھی۔ مہر بھی کافی خوش تھی، دادی عالیہ بیگم سب بہت خوش تھے۔ مہر نے ساری رقم اپنی ماں کو دے دی تھی، باقی وہ مٹھائی کے ساتھ دادی کی دوائیاں بھی لائی تھی جو وہ دادی کو دے چکی تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ یہ مہینہ آرام سے گزر سکتا تھا، اور وہ اسی چیز میں خوش تھی۔ فرقان صاحب ہمیشہ رات کو دیر سے واپس آتے تھے، تو ان کا آنے کا کوئی ارادہ تو تھا نہیں، تو ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ گھر میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر فرقان صاحب سمجھ گئے تھے کہ گھر میں پیسے آ چکے ہیں اور وہ لے لیں گے۔ دادی نے سختی سے منع کیا تھا کہ فرقان صاحب کو کچھ نہ بتایا جائے، اس کو نوکری کا بتا دینا، اگر تنخواہ کا پوچھے تو کہہ دینا کہ تنخواہ بہت کم ہے، حق حلال کی کمائی ہے، تمہاری جوئے میں یا شراب وغیرہ میں ہرگز نہیں ضائع ہونے دوں گی۔ دادی سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زرین بھی ان کی بات سمجھ کر چپ ہو گئی۔ سب نے بہت ٹائم بعد اچھا کھانا کھایا تھا۔ زرین نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی اور پھر کافی دیر تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ نے اسے مایوس نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کی پریشانیاں دور کر دی۔ مگر زرین آگے والے وقت سے بے خبر تھی کہ آگے اس کے لیے کون سی پریشانیاں ڈھاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔
اس کا اب یہی معمول ہو گیا تھا، وہ صبح کام پہ چلی جاتی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ واپس آ جاتی۔ اتنے دنوں میں تو وہ نوفل کی عادتیں بھی سمجھ چکی تھی۔ وہ انسان کافی کم کو تھا، مگر صرف دوسروں کے لیے وہ مراد سے اچھی خاصی باتیں کرتا تھا، اور اس نے ایک دو بار اسے کال پر بھی کسی عورت سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، جس سے وہ امی جان کہتا تھا، یعنی اس کی ماں تھی، مگر زرین نے کبھی اسے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بھی بات کرتا تھا، مگر کبھی اس نے اپنے باپ سے بات نہیں کی تھی۔ زرین کی وجہ تو معلوم نہیں تھی، زرین کو وجہ تو معلوم نہیں تھی اور نہ اس سے وجہ معلوم کرنی تھی، کیونکہ اس کا اپنا پرسنل میٹر تھا۔ وہ بھلا کیوں ٹانگ اڑاتی؟ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ نوفل کی بیزاری اچھے سے محسوس کر چکی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ بھی اس اکڑو شخص کے پاس کبھی کام نہ کرتی۔ وہ جب بھی شوٹنگ پہ جاتی تو وہ ایک لڑکی کو ہمیشہ اس کے آس پاس بھٹکتے ہوئے دیکھتی تھی، اور وہ اسے اسی خوبصورتی سے نظر انداز کر دیتا تھا جتنا وہ خوبصورت تیار ہو کے آتی تھی۔ زرین کی مراد سے بھی اچھی خاصی بات ہو گئی تھی۔ وہ دل کا صاف اور ایک اچھا انسان تھا۔ زرین کو لوگوں کی پہچان تھی، وہ پہچان سکتی تھی کہ مراد ہرگز برا انسان نہیں ہے۔ کبھی اسے کچھ مشکل ہوتی تو مراد اس کی مدد کر دیتا، اور زرین بھی اس سے مدد لے لیتی تھی۔ دن اچھے گزرتے گئے، پریشانی جیسے ختم ہو چکی تھی، یا یہ کہا جائے کہ شاید عارضی طور پر سب کچھ ٹھیک تھا۔ جب نوفل کی فلم ہٹ ہوئی تو اس کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی گئی جس میں سب کو بلایا گیا تھا۔ مراد نے زرین کو بھی کہا تھا، مگر زرین نے انکار کر دیا تھا، مگر کافی اصرار کے بعد وہ مان گئی تھی۔ اس نے گھر میں بتا دیا تھا۔ عالیہ بیگم پہلے تو پریشان ہوئی، پھر جب اس نے انہیں بتایا کہ مراد نے کہا ہے وہ خود اسے چھوڑنے آئے گا، اور مراد 1-2 بار اسے چھوڑنے آیا بھی تھا، عالیہ بیگم کو بچہ اچھا لگا تھا، اس لیے عالیہ بیگم نے بھی اجازت دے دی تھی۔ مہر زرین کو اچھے اور مہنگے کپڑے پہننے کا کہہ رہی تھی۔ مہر میں کیوں خرچ کروں پیسے اس پارٹی پر، اور ویسے بھی ہمارے دن اچھے ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سارے پیسے ان فضول چیزوں پر ضائع کر دیں۔ وہ مہر کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مہر کے ماں باپ جو عمرے سے واپس آ رہے تھے، تب انہیں خبر ملی کہ جس جہاز میں وہ لوگ آ رہے تھے اس جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، جس میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ عالیہ بیگم، مہر دادی زرین سب صدمے میں تھی۔ مہر نے تو رو دھو کر اپنا حشر ہی برا کر دیا تھا، مگر عالیہ بیگم نے اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھا تھا اور یہ کہا تھا، تم بھی میری بیٹیوں کی طرح ہی ہو، میں تمہیں ہمیشہ زرین سے بڑھ کر ہی سمجھتی ہوں، تم میرے ساتھ میری بیٹی بن کر رہو گی۔ اور مہر بھی ایک ماں کی آغوش پا کر اپنا غم بھولتی جا رہی تھی۔ اب تو کافی حد تک بدل چکی تھی۔ مہر اپنی پڑھائی آگے جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ عالیہ بیگم زرین دادی نے تو کافی بار منع کیا تھا، مگر فرقان صاحب کی باتوں میں تانا کشی وہ سمجھ سکتی تھی، اس لیے وہ بچوں کو پڑھا کر چند پیسے جو اسے ملتے تھے وہ عالیہ بیگم کو دے دیتی تھی۔ عالیہ بیگم نے اسے کافی منع کرتی رہی، مگر اس نے اپنی قسم دے دی تھی۔ فرقان صاحب کا رویہ نہیں بدلا تھا، وہ ہر بار کی طرح سارے پیسے جوئے میں اڑا کر آ جاتے تھے اور پھر عالیہ بیگم سے مانگا کرتے تھے، اور عالیہ بیگم ستی سے منع کر دیتی تھی۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ اب ان کو زرین کی شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ زرین کے لیے 2-3 رشتے آ رہے تھے، جن میں ایک رشتہ انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا، جہیز کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، اور دکھنے میں بھی وہ لوگ اچھے گھر کے لگتے تھے، تو عالیہ بیگم نے 2 ہفتے کا انتظار کروانے کے بعد انہیں ہاں کر دی تھی۔ زرین کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے کہا تھا کہ وہ اگر جاب کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو زرین نے شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے بعد جاب کرے گی، اور جو اسے تنخواہ ملے گی وہ آدھی تنخواہ اپنے مائکے میں دے گی اور آدھی سسرال میں۔ مگر اس کے سسرال والوں نے کہہ دیا کہ انہیں تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بیٹا اچھا خاصا کماتا ہے۔ زرین کو خوشی ہوئی تھی اور وہ اس رشتے سے دل سے خوش تھی۔ عالیہ بیگم نے سوچ لیا تھا اس کے بعد وہ مہر کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کریں گی، اور اس بچی کو بھی اپنے گھر کا کریں گی۔ زرین نے ہلکا سا گرے کلر کا فراک زیب تن کیا تھا، جس پر جھمکے بالوں کو سلیقے سے چوٹی میں باندھے دوپٹے کو اچھے طریقے سے لپیٹ کر وہ تیار کھڑی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے ہلکی سی لپسٹک اور کاجل لگایا تھا۔ وہ سادگی میں بھی قیامت لگتی تھی، اور بس 10 منٹ بعد مراد ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ عالیہ بیگم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اندر آیا تھا۔ عالیہ بیگم نے کچن میں کھانا رکھا تھا تو وہ چولہا بند کرنے کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ چولہے پر کھانا تھا۔ مراد وہیں صحن میں بیٹھ گیا تھا، کیونکہ دادی تو نماز پڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ اسی طریقے سے وہیں پر بیٹھا تھا جب ہڑبڑاتی ہوئی مہر اس کے سامنے آئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مراد وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تو زرین کے لیے لاکٹ ڈھونڈ رہی تھی جو اسے بہت مشکلوں کے بعد مل گیا تھا۔ وہ اسے
دینے ہی جا رہی تھی جب اس کی نظر مراد پہ پڑی۔ مراد کو دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا، مگر مراد ہلکا سا مسکرایا تھا اور اس کی مسکراہٹ مہر سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ مراد جب پہلی بار آیا تھا تو پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس لڑکی کی معصومیت اور پر اعتماد لہجہ اسے پہلے دن ہی بھا گیا تھا۔ السلام علیکم، مہر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے آپ مہر النساء؟ وہ مہر کو پورے نام سے پکارتا تھا۔ مہر کو عادت نہیں تھی اپنے پورے نام کی، کیونکہ سب اسے مہر ہی کہتے تھے۔ مہر نے سر ہلا کر اسے یوں بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس کے اس انداز پر مراد کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب زرین کمرے کے دروازے سے باہر آئی۔ مراد اسے دیکھ کر اور پھر مہر کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ زرین بھی اپنی ماں سے اور مہر سے مل کر اب اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو تھوڑی نروس تھی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہاں کس طرح کے لوگ ہوں گے اور وہاں پر کیا ہوگا۔ پہلی بار اس طرح کی کسی محفل میں جا رہی تھی۔ مراد نے اسے تسلی دی تھی کہ وہاں پر کوئی غلط لوگ نہیں ہوں گے اور تم ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ وہ مراد کو بالکل اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی اور مراد بھی اس کو بہنوں کی طرح سمجھ کر ہر چیز سمجھاتا تھا۔ اور بس کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ نوفل کے گھر موجود تھے۔ 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جیل سے جمائے، ہاتھوں میں مہنگی گھڑی، اس کے پاس سے پرفیوم کی دل میں اتر جانے والی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت شاندار لگ رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب مراد آیا تو وہ غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ اس کے پیچھے اس لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ اس نے ہمیشہ اس لڑکی کو پورے برقعے میں دیکھا تھا، مگر آج اس لڑکی کو اس خوبصورت جوڑی میں دیکھ کر وہ ٹھہر گیا تھا۔ آج پہلی بار نوفل کی آنکھوں میں بیزاری نہیں بلکہ دلچسپی تھی۔ زرین اپنی نظریں جھکائے وہاں پر کھڑی تھی۔ مراد کی آواز پر نوفل کسی اور دنیا سے واپس آیا تھا۔ جب اس سے اندازہ ہوا کہ مراد اس کو دیکھ رہا ہے تو اس نے اپنا گلا کھنکارا اور مراد کو ڈانٹنے لگا۔ مراد نے بھی تھوڑی وضاحت دی۔ پھر وہ سب لوگ پارٹی میں جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ نوفل چور نظروں سے زرین کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس لڑکی سے الجھن محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی جو نوفل پاشا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک نہیں تھا جس کا ہر لڑکی پر دل آ جائے، بلکہ اس کے سامنے تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی آ جاتی تو تب بھی وہ اسے نظر انداز کر دیتا، مگر اس لڑکی کی سادگی میں کچھ ایسی کشش تھی جو وہ خود کو نہیں روک پا رہا تھا۔ خود کو کافی سنبھالنے کے بعد وہ اب اپنی نظریں موبائل پر جما چکا تھا۔ مراد پہلے ہی اتر چکا تھا، کیونکہ آگے ریڈ کارپٹ تھا جس سے نوفل کو اندر جانا تھا۔ اترنا تو زرین بھی چاہتی تھی، مگر نوفل نے اس کو بیٹھنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اب آگے کیا ہوگا۔ اس کے لیے ایسی پارٹی اور یہ ماحول نیا تھا۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ نوفل اچھی طریقے سے محسوس کر گیا تھا۔ سنو لڑکی، وہ ہمیشہ سے ہی زرین کو یہی کہتا تھا۔ شروع میں تو زرین کو کافی غصہ آتا تھا، مگر اب وہ برداشت کرنا سیکھ گئی تھی۔ جی، وہ نروس ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی، آگے ریڈ کارپٹ ہے، تمہیں میرے ساتھ اترنا ہے۔ گھبرانا نہیں، میں ساتھ ہوں۔ اور زرین تو اس کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی۔ آخر اسے کیوں اترنا ہے اس کے ساتھ؟ یہاں تو یا تو کوئی سیلیبریٹی کپل ایک ساتھ اترتا ہے یا پھر 2 لوگوں کے درمیان تعلق ہو، وہی لوگ میڈیا کی نظر میں آنے کے لیے ایک ساتھ آتے ہیں، مگر اسے کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ نوفل نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ نوفل پہلے ہی نکل چکا تھا اور اب سب کی توجہ کا مرکز وہ تھا۔ سب کیمرے اس کی طرف ہو چکے تھے اور وہ کسی ریاست کے شہزادے کی طرح وہاں پر کھڑا تھا۔ سب لڑکیاں تو اس کو دیکھ کر وہیں چڑھ گئی تو آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عائلہ جو اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی، اس کا ارادہ تھا کہ وہ ریڈ کارپٹ پر اس کے ساتھ اندر جائے گی۔ وہ پہلے ہی آ چکی تھی اور میڈیا کی نظر سے بچ کر ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس کا ارادہ نوفل کے ساتھ اندر جانے کا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتی کہ ایک لڑکی کو اس کی گاڑی سے اترتے ہوئے سب لوگوں نے بخوبی دیکھا تھا، اور اب سب کی نظروں کا مرکز وہ لڑکی تھی جو گھبراتے ہوئے نکل رہی تھی۔ لڑکیاں تو اسے دیکھ کر جیسے کوئلوں پر چل رہی تھی۔ زرین اپنا فراک سنبھالتے ہوئے نکل رہی تھی جب اس کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے سے پھنسا۔ ابھی وہ اس کو نکالنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب نوفل آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ نکالنے لگا۔ یہ منظر بہت سارے کیمروں نے اپنے اندر ضبط کیا تھا۔ سب لوگ بس ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے اور عائلہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ وہ جب بھی نوفل کو اس کے ساتھ دیکھتی اسے بہت غصہ آتا تھا، مگر وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ نوفل اسے نظر انداز کرتا ہے تو اس لڑکی سے بھی چڑھتا ہے، اور بس اسی بات نے اس سے سکون دیا ہوا تھا جو سکون آج برباد ہو چکا تھا۔ وہ کافی ہمت جمع کر کے ریڈ کارپٹ کی طرف آنے لگی۔ اس نے جو سوچا تھا وہ اسے کرنا تھا، اسے نوفل کے ساتھ ہی اندر جانا تھا۔
اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آگے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لے گی اور نوفل اتنے سارے لوگوں میں اسے ہرگز نہیں جھڑکے گا۔ اس لیے وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب نوفل نے زرین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کی طرف لے جانے لگا، آئلہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں غائب کر دے۔ نوفل کی اس حرکت پر زرین خود بھی حیران تھی۔ اس نے کان میں سرگوشی والے انداز میں اس سے پوچھا بھی تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو نوفل نے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کا نازک سا مخملی ہاتھ اس ہڈی کھٹی سخت مرد کے ہاتھ میں تھا۔ سب لوگ حسد کی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ سب کی خواہش یہ تھی۔ آج تک کسی نے نوفل کو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، آج اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھنا یہ حیران ہونے والی بات تھی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کیا نوفل کو زرین سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا ہونے والا ہے آگے؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔